الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رحمۃ العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الألباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین، یہ آسمان، یہ مخلوقات پیدا فرمایا اس میں پیدا کرنے میں نشانیاں ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض، یہ زمین آسمان پیدا کرنے میں قدرت کی نشانیاں ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار، یہ رات اور دن بدلنے میں، زمین آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن بدلنے میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ لیکن یہ نشانیاں کون محسوس کرتا ہے، کس کو پتہ پڑتا ہے؟ یہ نشانیاں ہیں جو یہ نشانیوں کو پہچانتا ہے، جو یہ بات کو جانتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل مند بتایا۔ ہم بھی کہتے ہیں ہم بہت عقل مند ہیں، ہر انسان اپنے آپ کو بیوقوف کوئی بھی نہیں سمجھتا، سب اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، چاہے کتنا بھی ان پڑھ ہو، جاہل ہو، بیوقوف ہو، ادمغزی ہو، لیکن وہ بھی اپنے آپ کو عقل مند سمجھے گا کہ میں سب سے زیادہ نہیں۔ لیکن جس کو اللہ عقل مند سمجھے کہیں، عقل مند وہ ہے، چاہے دنیا کے اعتبار سے کتنا بھی انسان پڑھ لکھ لے، اپنے آپ کو عقل مند سمجھے، یا کتنا بھی تعلیم حاصل کر لے اور اپنے آپ کو سمجھے کہ میں بہت عقل مند ہوں، لیکن عقل مند وہ ہے جس کو اللہ عقل مند بتائے۔ ایک فلسفی تھا، وہ حضرت علی کے پاس آیا اور سوال پوچھنے لگ گیا۔ عشاء کے بعد آیا اور وہ سوال کرتا گیا اور حضرت علی جواب دیتے گئے، وہ سوال کرتا گیا، حضرت علی جواب دیتے گئے، یہاں تک کہ وہ صبح ہو گئی۔ جب صبح ہو گئی تو پھر وہ کہنے لگا کہ میں اب سمجھتا تھا کہ میں اب بہت عقل مند ہوں، اور لوگ بھی کہتے تھے کہ آپ واقعی بہت عقل مند ہیں، پڑھا لکھا بہت تھا، بہت عقل مند ہیں، لیکن آج مجھے پتہ پڑا کہ مجھ سے زیادہ آپ عقل مند ہیں۔ کسی کو جب تک اس کو آزمایا نہ جائے، جب تک اس کی باتیں نہ سنی جائیں، جب تک اس کے ساتھ بیٹھا نہ جائے، جب تک اس کے ساتھ سفر نہ کیا جائے یا اس کے ساتھ لین دین نہ کیا جائے، کہ کسی کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عقل مند ہے یا بیوقوف۔ ایک شخص کسی جا رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ آدمی بہت اچھا ہے، یہ آدمی بہت اچھا ہے۔ نبی سے فرمایا کیا تمہارا کبھی اس سے لین دین ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ نہیں۔ اچھا کیا تھا کبھی تم نے اس کی محفل میں بیٹھے؟ یا رسول اللہ نہیں۔ کیا تمہیں کبھی اس کے ساتھ سفر کرنے کا موقع ملا؟ یا رسول اللہ نہیں۔ جب نہیں تم تمہیں کیا پتہ وہ عقل مند ہے یا نہیں؟ وہ کیسا آدمی ہے، وہ اچھا ہے یا برا ہے، تمہیں سے کیا پتہ پڑے؟ جب تک اس سے ملا نہ جائے، اس بات نہیں سنی جائے، اس کو کیا پتہ کہ عقل مند ہے؟ اپنے آپ کو میں بھی بہت اپنا سمجھوں، لیکن عقل مند وہ ہے جس کو اللہ عقل مند بتائے۔ اور اللہ نے عقل مند کے لیے نشانیاں بتائی ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الألباب، زمین آسمان کی خلقت میں اور آسمان اور دن اور رات کی تبدیلی میں، اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔
اس میں عقل مندوں کے لیے نشان ہے، جو اس میں غور و فکر کرتا ہے کہ اللہ نے آسمان کیوں بنایا ہے، یہ زمین کیوں بنائی، اور پھر رات اور دن کیسے بدلتے ہیں، کیوں بدلتے ہیں، اس میں ہماری حکمت کیا ہے۔ اگر ایک ہی سارا اللہ چاہتے تو سارا دن ہی دن رکھتے، رات نہیں بدلتے، یا اللہ چاہتے تو رات ہی رات رہتی، دن نہ ہوتا۔ یہ اللہ نے تبدیلی کیوں رکھی ہے؟ ان آسمان اور زمین کی خلقت میں حکمت کیا ہے؟ اس دن اور رات کے بدلنے والا کون ہے؟ یہ اتنا بڑا بغیر ستونوں کے آسمان بنانے والا کون ہے؟ ایک نہیں بلکہ 1 2 3 4 7 آسمان اللہ نے صاف فرمائے ہیں، اسی طرح زمینیں بھی صاف ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ایک ہی دنیا والے یہی آسمان ہے، آگے کچھ ہے ہی نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں 7 سماوات، 7 آسمان ہیں۔ جس طرح 7 آسمان ہیں اسی طرح 7 زمین بھی ہیں، ہم بیچ میں ہیں، ہمارے اوپر آسمان، نیچے زمین ہے، ہم بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو یہ ان کی پیدائش میں کہ یہ ایک ایسے کس کو کون بنانے والا ہے، یہ رات اور دن اپنے آپ تو نہیں بدلتے، کوئی ان کو بدلنے والا ہے۔ یہ اتنا بڑا آسمان ہمارے سر کے اوپر بغیر ستونوں کو کھڑا کرنے والا کوئی ذات ہے، اور جب ہے تو پھر اس کی غور کرنا چاہیے کہ وہ کون ہے جس نے ہمیں بھی پیدا کیا، اتنی بڑے آسمان کو بھی پیدا کیا، بلکہ 7 آسمانوں کو پیدا کیا، اتنی مخلوق پیدا کی، وہ کون ذات ہے، اس کا ہمارے لیے ہم کیسے پہچانیں۔ اس بات پہ جو غور فکر کرتے ہیں اللہ وہ کہتے ہیں اولو الالباب، یہ عقل مند ہے، یہ لوگ عقل مند ہیں تو جن باتوں پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ اب دوسرا سوال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عقل مند، یہ عقل انسان میں کیسے پیدا ہو گئی؟ یہ آسمان زمین میں پیدا کرتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ کیسے پیدا ہو گئے، ان کو پیداوار کرنے والا کون ہے، یہ دن اور رات بدلنے والے ذات کون ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے یا وہاں تک پہنچنے کے لیے اس میں جو غور و فکر کرتے ہیں وہ لوگ عقل مند ہیں۔ لیکن یہ عقل انسان میں آئے گی کہاں سے؟ یہ عقل کہاں سے پیدا ہوگی؟ کیا چیز کرنی پڑے گی، کیا مجاہدہ کرنا پڑے گا، کیا کام کرنا پڑے گا کہ یہ عقل انسان میں پیدا ہو جائے، جس میں یہ ہم اس غور و فکر کے قابل ہو جائیں، ان کی پیدا کرنے والی ذات تک ہم پہنچ سکیں۔ تو اس کی لیے نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ ہیں، یہ عقل ان لوگوں میں پیدا ہو گئی، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا نام، اللہ کا ذکر کھڑے بھی کرتے ہیں، بیٹھے بھی کرتے ہیں، اور ذکر بھی، جو اللہ کا نام کھڑے ہوئے بھی لیتے ہیں، بیٹھے بھی لیتے ہیں، اور لیٹے ہوئے بھی لیتے ہیں۔ اللہ کا ذکر ہر حالت میں، یعنی ہر حالت میں کرتے ہیں۔ انسان کی 3 حالت ہوتی ہیں، یا وہ کھڑا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، سو لیٹا ہوا ہوگا، تو لیٹے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی اور کھڑے بھی، ہر حال میں اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کو ذکر کرتے ہیں، اللہ کی ذات میں غور و فکر کرتے ہیں کہ وہ کون سی ذات ہے۔ جب اللہ کا نام کھڑے بھی، لیٹے بھی، بیٹھے بھی اللہ کا نام ذکر کرتے ہیں تو پھر ان میں یہ عقل، اس تجسس پیدا ہوتا ہے، یہ ان میں ایک تجسس پیدا ہوتا ہے کہ جو اس سے اتنی بڑی بات ہے وہ ہے کون، اس تک ہم کیسے پہنچیں۔ تو اس بات کے لیے اللہ نے فرمایا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور اس بات میں غور و فکر کرتے ہیں کہ کون سی ذات نے آسمان پیدا کی ہیں اور زمین پیدا کی۔ تو یہ ہم سمجھیں کہ اللہ نے ایسے یہ خود بخود ہی پیدا ہو گئے، ان کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم نے آنکھیں کھولی، ہم نے دیکھا آسمان ہے، ہم نے دیکھا زمین ہے، ہم نے آنکھیں کھولی، ہم نے کہا رات بھی بدلتی ہے، دن بھی بدلتی ہے، کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ان کو پیدا کرنے والا ہے، جو اتنی بڑی مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے، وہ ہماری ذات کو بھی پیدا کرنے والا ہے۔ اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ جب اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اتنی نعمتیں کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔
گن نہیں سکتے کہ کیسی نعمتیں ہیں لائیں. اور پھر باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ باہر نعمتوں کو تمہیں گننے کی ضرورت نہیں ہے. بھی انفسکم، اپنے آپ میں دیکھو کہ تمہارے اندر کتنی نعمتیں ہیں. تم اپنے آپ کو پہچانو، تم اپنے آپ کو دیکھو تمہارے اندر میں نے کیا کچھ رکھا، تمہارے اندر میں نے کیا کچھ رکھا. ہم کہتے ہیں ایک چھوٹی سی آنکھ ہے، اگر بنانے لگ جائیں سارے دنیا کے سائنسدان اکٹھے ہو جائیں آپ نہیں بنا سکتے، آپ نہیں بنا سکتے. چلو مصنوعی آنکھ بنا بھی دیں، اس جیسے شیپ اس سے بن جائے گی، لیکن اس میں روشنی کہاں سے ڈالو گے؟ روشنی وہ کہاں سے آئے گی؟ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ ہماری پیدائش سے لے کے مرنے تک کتنی عمر ہو گئی، کسی کی 50 سال، کسی 60 سال، کسی کی 100 سال. ہمارے یہاں تو زیادہ سے زیادہ 60 سال 70 سال. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کی زندگی جو ہے وہ 60 اور 70 کے بیچ میں ہوگی، اللہ ماشاء اللہ کسی زیادہ یا کم. پہلے لوگوں کی عمریں بہت ہوتی تھیں. نوح علیہ السلام کے 950 سال، آدم علیہ السلام کے 1000 سال. تو 100 سال سے پہلے تو 100 سال سے کم تو کسی پیغمبر کی عمر نہیں ہوئی سوائے نبی کے سلسلے کے. اس سے پہلے کسی 100 سال سے کم کوئی نہیں ہوا. لیکن اگر 1000 سال یا 100 سال عمر ہو اور پھر اس پیدائش سے لے کے آخر تک اس کی نظر کو نظر تو آتا نظر آتی ہے. ہم بیٹری میں سیل ڈالیں تو وہ مہینہ 2 مہینے سال 2 سال اگر چارج بھی کرتے رہیں، چلو چارجیبل ہے اس کو لائٹ کے چارج بھی تو ایک وقت کچھ وقت کے بعد اس کی بیٹری بھی خراب ہو جائے گی، وہ چارج ہی نہیں ہوگی. سیل تو ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اگر چارجیبل ہو تو وہ بیٹری بھی خراب ہو جاتی ہے، وہ چارج بھی نہیں ہوتی. لیکن اللہ نے ہماری آنکھ میں ایسی بیٹری رکھی ہے کہ وہ خود بخود اس کو چارج ہوتی ہے، اس کو چارج کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے، خود بخود چارج ہوتی ہے. اور اتنی چارج ہوتی ہے کہ ہماری پیدائش سے لے کے ہماری موت تک ہمیں نظر آتی ہے، اس کی روشنی کم نہیں ہوتی. کیسے اللہ نے پیدا فرمائی؟ ہم اپنے آپ کو بھی انفسکم افلا تبصرون، کیا تم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے؟ اللہ نے فرمایا بھی انفسکم افلا تبصرون، اپنے نفس میں اپنے اندر آپ نہیں دیکھتے کہ میں نے تمہیں کیسے پیدا کروایا، باہر جانے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں ایک لڑکا تھا، ابھی کسی سے مجھے کچھ دن پہلے بات ہو رہی تھی کسی سے کہ 7-8 سال کا ہو گیا، بات نہیں کرتا تھا، بولتا نہیں تھا، باقی سب کچھ ٹھیک تھا. تو اس کو آنکھیں بھی ٹھیک تھی، نظر بھی آتا تھا، لیکن بولتا نہیں تھا. اور ڈاکٹر کے پاس جب اس کو چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر کہنے لگے کہ اس کی زبان ٹھیک ہے، بول سکتا ہے، لیکن اس کی کان سنتا نہیں ہے. جب سنتا نہیں ہے تو بولتا نہیں. اس کی جو سماعت کی طاقت ہے وہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے بولتا نہیں. حالانکہ کان کا سننا الگ بات ہے، زبان سے بولنا الگ بات ہے. لیکن اللہ نے کنیکشن ایسا رکھا کہ کان سے سنے گا تو زبان سے بولے گا. آپ نے کہا اس کا علاج کہنے لگے کہ ساری سائنسدان بھی اگر ہم پورا زور لگائیں، ڈاکٹر بھی زور لگائیں تو یہ صرف 15% سنے گا. 15,000 سگنل جو ہیں وہ باہر کی سنائی کے دماغ تک پہنچاتا ہے. پھر اس کو زبان دماغ تک آتا ہے کہ اس نے یہ بات کہی ہے. کانوں سے 15,000 سگنل دماغ تک پہنچتے ہیں روزانہ. 15,000 نہیں، 1.5 لاکھ سگنل. 1.5 لاکھ باتیں کان جو سن کے اور باہر کی آوازیں سن کے دماغ تک پہنچاتا ہے کہ فلاں نے یہ بات کہی ہے. اب ہم کتنا بھی بولیں، ہم کتنی بھی کوشش کریں، ہم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ 15,000 سگنل پہنچ سکتے ہیں. جہاں 1.5 لاکھ ہیں اس کی جگہ پہ ہم صرف جتنا بھی کوشش کر کے اگر اس میں آلے والے لگائیں بھی تو یہ صرف 15,000 باتیں سن سکے گا. اور جب 15,000 سن سکے گا تو اس کے حساب سے بولے گا بھی اتنا ہی. اللہ نے ہمیں ایسی صلاحیت دی ہے کہ ہم جو ہے 1.5 لاکھ باتیں روز سنتے ہیں کم از کم، اور پھر دماغ میں جاتی ہیں، اس میں سوچتے ہیں کہ فلاں نے یہ بات کہی ہے، پھر زبان سے اس کا جواب دیتے ہیں.
اللہ نے ہمارے اندر ہی کیسی کیسی باتیں رکھی. کہیں میں نے اخبار میں پڑھا کہ ہماری آنکھ کتنی ہے 1 انچ کی یا زیادہ 1.5 انچ کی ہوگی, 1 انچ کی ہوگی. اگر اس آنکھ کو ہم بنانا لگے, اس میں جو خلیے ہیں اس کو ہم اگر مائکرو کے حساب سے بنائیں تو کم از کم ہمیں 8x8 10 کا کمرہ چاہیے. 8x10 کی جگہ ہو, اس میں اگر ہم مائکرو کے حساب سے اس کے خلیے بنائیں تو کم از کم 8x10 کی جگہ میں یہ آنکھ بن سکتی ہے. یعنی مائکرو کو جو مائکروسکوپ سے دیکھتے ہی اتنی چھوٹی چیز ہوتی ہے کہ عام نظر میں نہیں آتی, وہ مائکروسکوپ سے دیکھنی پڑتی ہے. اگر وہ بھی ہم رکھیں تو کم از کم 8 اور 10 کا کم جگہ ہو تو اس میں ہم آنکھ بنا سکتے ہیں. اللہ نے صرف 1 انچ میں سب کچھ رکھ دیا, صرف 1 انچ میں رکھ دیا. کیسے رکھ دیا, کیسی قدرت والی ذات ہے. اس بات پہ غور و فکر کرنے کے لیے اللہ فرمایا الذین یذکرون اللہ. یہ غور و فکر تب آئے گا جب اللہ کا نام ہم کھڑے بھی, بیٹھے بھی, لیٹے بھی, جب ہم اللہ کا نام جب اللہ کا نام ہم کھڑے بھی لیں گے, بیٹھے بھی لیں گے, لیٹے بھی لیں گے, تو پھر ہمارے اندر ایک تجسس پیدا ہوگا. تجسس پیدا ہوگا, پھر اس میں غور و فکر کریں گے, پھر اس حساب سے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. پھر اللہ کی رحمت اور برکت ہمارے جسم پہ آئے گی, اس کے حساب سے پھر ہم اس غور و فکر میں ہم آگے بڑھیں گے. یہ لوگ جو غور و فکر کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولو الالباب, یہ عقل مند لوگ ہیں. جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں یہ عقل مند لوگ ہیں, اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ بیوقوف لوگ ہیں, چاہے وہ کتنا ہی پڑھا لکھا ہو. جو اللہ کا نام لیتا ہے یا اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ عقل مند ہے. جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا, نام لیتا ہو, بیوقوف ہے, چاہے وہ دنیا کے علم سے کیسے ہی پڑھتے ہیں. دیکھیں یہ ہم کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی سائنسدان ہے, کوئی کچھ ہے, یہ علم نہیں ہے, یہ ہنر ہے. اس کو علم نہیں کہتے, اس کو ہنر کہتے ہیں, روزی کمانے کا ذریعہ. علم جو ہے وہ دین کا علم ہے, اللہ کے ذات پہ غور فکر پہ یہ علم ہے, یہ اس کو علم کہتے ہیں. یہ دنیا کا علم ہے, یہ علم نہیں ہے, یہ ہنر ہے, اس کو ہنر کہتے ہیں. تو ہماری آخرت جو ہے وہ علم سے نہیں سدھرے گی, ہنر سے نہیں سدھرے گی, علم سے سدھرے گی. ہم دنیا کا کوئی بھی کرتے رہیں, کتنا بھی علم پڑھ لیں, جب تک اللہ کی پہچان نہیں آئی تو ہم کسی کام کے نہیں ہیں. اور اللہ کی پہچان آئے گی اللہ کا نام لینے سے, دین کا علم پڑھنے سے, اللہ کا ذکر کرنے سے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں, ہمارے ساتھ ہمارا ایک ڈاکٹر تھا, ہوشیار ڈاکٹر تھا, یہ بات بھی نہیں کہ اچھا نہیں تھا, ہوشیار تھا. وہ جب بھی اسٹیج پہ امتحان دینے لگ گیا تھا فیل ہو جاتا. جب بھی 3-4 دفعہ امتحان دیا فیل ہو گیا. ایک دن ہم نے ڈاکٹر سے بولے ڈاکٹر کیا بات ہے کہ ویسے بھی میڈیکل کے حساب سے آپ ہوشیار بھی ہیں, یہ بات بھی نہیں ہے, لیکن جب بھی جاتے ہیں فیل ہو جاتے ہیں, بات کیا ہے؟ اپنے آپ کو تو سید کہتا تھا, پتہ بھی تھا یا نہیں تھا وہ ہمیں اللہ عالم سے بہتر جانتے ہیں. کہنے لگا بھائی بات یہ ہے کہ وہ لوگ مجھے مسلمان کرنا چاہتے ہیں اور میں مسلمان ہوتا نہیں. وہ لوگ مجھے مسلمان کرنا چاہتے ہیں, میں مسلمان ہوتا نہیں ہوں. میں بولے کیا بات ہوگی بھائی, آپ تو سید شاہ ہیں. بولے جب بھی میں جاتا ہوں تو میڈیکل حساب سے کوئی سوال نہیں پوچھتے, مجھ سے دعائیں کو سنتے ہیں, دعا کو مجھے آتی نہیں. وہ مجھ سے دعائیں کو سنتے ہیں, دعا کو مجھے آتی نہیں ہے, اس لیے میں فیل ہو جاتا ہوں. میڈیکل کے حساب سے ڈاکٹر ہے, لیکن جہاں تک تعلق ہے دعائیں کو نہیں آتی. پھر جب دعائیں کو حضور ہی نہیں آتی تو اللہ کو کیا خواب پہچانے گا. جب نماز ہی نہیں پڑھ سکتا تو پھر باقی اور کیا کرے گا. اس لیے دین کا علم سیکھیں. جب دین کا علم سیکھیں گے, اللہ کا نام دیں گے, اللہ کا ذکر کریں گے, تو پھر اللہ کی پہچان آئے گی. جب اللہ کی پہچان آئے گی تو پھر ہم گناہوں سے بھی بچیں گے, ہم برائیوں سے بھی بچیں گے. جب تک ہمیں پہچان نہیں آئے گی اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا. یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین اور آسمان میں خلق, سائنس دوسرے بولتے ہیں خود بخود پیدا ہو گیا. ارے خود بخود ویسے پیدا ہو گیا.
ایک یہودی کسی بادشاہ کے پاس چلا گیا کہ میرے سوال ہیں جواب دو. کیا سوال ہے؟ کہ اللہ ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ اللہ ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ اور پھر اللہ کا منہ کس طرف ہے؟ اللہ کا منہ کس طرف ہے؟ اور اس وقت اللہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ اور اللہ کا رخ ہے، ایک چیز موجود ہے تو اس کا منہ کس طرف ہوگا؟ منہ کس طرف ہے؟ یہ تو آدمی یہ جو ایسے یہ کہتے ہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے، خود بخود پیدا ہو گیا. علماء اس کا جواب نہیں دے سکے. بادشاہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی نے کہا کہ وہ ایک عمر میں کم تھے کہ یہ ان کا سوال کا جواب دیں گے. وہ ان کے پاس بھیجا، انہوں نے شاید ٹائم رکھا کہ شام کا اتنے بجے میں پہنچ جاؤں گا بادشاہ کے دربار میں. اچھا، بادشاہ کے پاس میں پہنچ گئے، کچھ دیر سے لیٹ گئے، خود لیٹ کے گئے. جب لیٹ گئے جب بادشاہ نے انہوں نے کہا کہ جواب نہیں دے سکتا تھا اسی لیے لیٹ ہو گیا. اس سے پوچھا لیٹ کیوں آئے؟ کہ بات یہ تھی بادشاہ کہ میں دریا کے اس طرف پار رہتا تھا، بیچ میں دریا تھا، اب دریا کی پار کرنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، کیسے پار ہوں؟ کچھ نیچے نہیں، نہ پل تھا. میں بھی بیٹھا سوچ رہا تھا کہ ایک درخت کٹ کے آیا، وہ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد اس میں سے آرے لگے، اس کے تختے چلنے شروع ہو گئے خود بخود اس کے تختے بن گئے. پھر خود بخود اس میں کیل لگ گئے، خود بخود کشتی بن گئی اور کشتی تیار ہو گئی، میرے پاس آ گئی. میں اسے بیٹھ گیا اور دریا کا پانی جس طرح جا رہا تھا اس طرح تو مال دوسری طرف تھا، کشتی اس طرف چلنے لگ گئی. اور مجھے وہ کشتی بننے میں دیر ہو گئی، اس لیے میں تھوڑی دیر سے پہنچا. وہ اس میں بیٹھا ہوا تھا عقل مند آدمی، وہ کہنا دیکھو کیسا بیوقوف آدمی، بے درخت کٹ خود بخود کیسے کٹ کے آ گیا، تختے کیسے بن گئے اور پھر میں کیل کیسے لگ گئے، کشتی کیسے بن گئی، خود بخود کیسے بن گئی ہے، ایسی بن گئی. تو وہاں سے کہنے لگے کہ بھئی جب درخت نہیں کر سکتا خود بخود، تختے نہیں بن سکتے، کیل نہیں لگ سکتے، تو اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے بن گئی؟ یہ کیسے بن گئی؟ بات تو کچھ سمجھ میں آئی. تو پھر اچھا میرے سوالوں کا جواب دو. بولا سوالوں کا جواب جب دوں گا کہ تم یہاں حضور کے بھیجے گا کیا جو میں کرسی پہ بیٹھوں گا. جو سوال پوچھتا ہے سائل جو ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے، جسے پوچھا جاتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے. وہ اٹھ کے نیچے آ گیا. اچھا بولو اب سوال کرو کہ اللہ ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ اچھا دوسرے اللہ کا منہ کس طرف ہے؟ امام صاحب نے بولا کہ موم بتی لاؤ. موم بتی لائی تو اس کو جلاؤ، جلایا اس کا منہ، اس کی روشنی کس طرف ہے؟ بولا اس کے چاروں طرف ہے. تو بولا اللہ کے چاروں طرف ہر طرف ہے، اللہ بھی ہر طرف ہے. اس نے ایک طرح سوال کیا کہ اللہ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا اس وقت اللہ میرے ہاتھ سے تمہیں ذلیل کر رہے ہیں، میرے ہاتھ سے تم کو ذلیل کر رہے ہیں. تو یہ سوالوں کے جواب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عقل مند کی انسان کی نشانی ہے. اس کو کہتے ہیں عقل مند. عقل مند تو اپنے آپ کو یہودی بہت سمجھتا تھا، لیکن وہ عقل مند نہیں تھا، یہ عقل مند تھے. اور یہ عقل مند میں کیسے آئی؟ اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے، اللہ کا نام لینے کی وجہ سے، اللہ کی پہچان حاصل کرنے کی وجہ سے. اسی لیے اللہ نے فرمایا اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِلْأَلْبَابِ. یہ زمین اور آسمان، ان کی پیدائش، یہ رات اور دن کا بدلنا، یہ اس میں عقل مندوں کی نشانیاں ہیں. اور عقل مند کون لوگ ہیں؟ جو کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اس بات میں غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ نے ایسے نہیں مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا، کہ اللہ نے ایسے اس کو بیکار پیدا کر دیا. اس بات پہ غور و فکر کرتے ہیں کیا اتنی بڑی کائنات، یہ آسمان اور زمین، یہ رات اور دن کا بدلنا اللہ نے کیا ایسے بیکار پیدا کر دیا، کسی کام کا نہیں تھا، کیوں پیدا کیا؟ ہمارے لیے پیدا کیا. اس میں اللہ کی نشانی ہے. اس بات کی غور و فکر کرنے کے لیے اللہ کا نام، اللہ کا ذکر کریں گے، پھر اللہ کی پہچان آئیں گی کہ ہم نے یہ آسمان کیوں پیدا کیا ہے، ہمارے لیے پیدا کیا ہے، یہ کسی لیے پیدا کیا ہے. رات دن کیوں بدلتے ہیں؟ جب رات دن بدلتے ہیں تو ہماری زندگی بھی بدلنی چاہیے. تو اس بات پہ غور و فکر کرنے کے لیے اللہ کا نام لینا چاہیے. بات لمبی ہو جائے گی.